آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پر گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ گالیاں دینا معاشرے کے اندر بدترین برائی سمجھی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک مرتبہ گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، اور وہ جو دشمن خدا ہو جاتا ہے اس پر صبح و شام فرشتوں کی لعنتیں برسا کرتی ہے۔ وہ شخص اس وقت تک خیر سے محروم ہو جاتا ہے جب تک وہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زبان سے ایک مرتبہ غصے کی حالت میں یا مذاقتاً کسی کو گالی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا فرماتا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ وہ بچھو ایک مرتبہ اگر اس کو ڈسے گا تو 70 سال تک اس کا زہر اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ بچھو دنیاوی بچھو کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہوگا۔ اگر وہ بچھو دنیا کے اندر نکل آئے اور وہ کسی کو ڈنک مار دے تو اس کا زہر اور اس کا نشان قیامت تک اس کے جسم پر باقی رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گالی دے دی تو ہم معاشرے کے اندر عروج حاصل کر لیے، یا 4 لوگوں میں ہم نے کسی کو ذلیل کر دیا تو ہم خود کو بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھے، کسی کو گالی دینے سے اس کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں تو ہم خود کو ہلاکت و بربادی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو مسلمان اپنی زبان سے کسی مسلمان کو گالی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے جس کو اس نے گالی دی ہے۔ حتیٰ کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کوئی مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کو ایک مرتبہ گالی دے دیتا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ مرتے وقت اس شخص کے زبان سے کلمہ کی برکتیں اور کلمے کو اٹھا لیا جائے۔ اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ میں کیسا سلوک کریں، ہم اس کی گالیوں کو کیسے برداشت کریں۔ یاد رکھے، ان معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، اس کی مراد کو اللہ کے سپرد چھوڑے اور صبر کا دامن تھام لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے طنز بھرے الفاظ یا کچھ نازیبہ الفاظ کہے، آپ نے اس کے سننے کے بعد خاموش رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس شخص نے وہی نازیبہ کلمات کہے، آقا علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے۔ تیسری مرتبہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے کچھ ناگوار الفاظ کہے تو آپ نے پھر خاموشی کے ساتھ سن لیا۔ لیکن جب چوتھی مرتبہ اس شخص نے آپ کو کچھ نازیبہ کلمات کہے تو آپ نے غصے کی حالت کے اندر کچھ کہنا ہی چاہا، اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص مجھے نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس نے کہا، آپ نے مسکرا دیا، لیکن آپ اٹھ کر کیوں چلے آئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ شخص تجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا تو تیری جانب سے اللہ نے ایک فرشتہ تجھ پر مقرر کیا تھا، وہ فرشتہ اس کی گالیوں کا جواب تمہاری طرف سے دے رہا تھا۔ لیکن جب تم نے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا اور خاموشی کو چھوڑ دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور وہاں پر شیطان آ گیا۔ جہاں پر شیطان آ جاتا ہے وہاں میں کیسے رک سکتا ہوں؟ گویا امت کو یہ تعلیم اور درس دیا جا رہا ہے، اگر کوئی دل شکنی کرتا ہے، اگر کوئی گالی گفتار کر کے ہمارا مذاق بناتا ہے یا ہمیں ہماری تذلیل کرتا ہے تو ان معاملات کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھے، اللہ پر یقین کامل اور توکل تو اللہ کرے، اپنے سارے معاملات کو، ساری باتوں کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جو لوگ ان معاملات کے اندر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اپنی مراد کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔